بھی یار کے نام سے ہونی چاہیے، آپ کے غم بھی محبوب کے نام سے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا کمال رشتہ ہے۔ پیچھے سے صرف ایک آواز آئی ہے، بے شک باقی چپ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی کمال تعلق ہے۔ نوجوان ابھی جو شادی شدہ نہیں ہے میری بات پہ مسکرا رہے ہیں، اس تعلق کو کمال نہ کہوں جس پر قرآن کی آیتیں اللہ جی بادشاہ نے کائنات کا آغاز جس رشتے سے کیا، پڑھ گیا ہوں میں نے کہہ دیا ہے، آپ نہیں سمجھے تو یہ بھی میری نالائکی ہے۔ پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ جی نے کائنات کا آغاز ماں باپ سے نہیں کیا، اللہ پاک نے کائنات کا آغاز بہن بھائیوں سے نہیں کیا، اللہ نے کائنات کا آغاز میاں بیوی سے کیا۔ کائنات کا آغاز کس رشتے سے ہوا ہے؟ نہ بولو پھر بھی یہی ہے، بول پڑو گے تو پھر بھی یہی ہے۔ کائنات کا آغاز کس رشتے سے ہے؟ آج عورتیں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، انہیں کیا پتا کہ قرآن نے عورتوں کو کیا حقوق دے رکھے ہیں۔ اچھا اللہ جی بادشاہ رب جو ہیں انہوں نے جو کائنات کا اینڈ رکھا ہے نا، یعنی جب بندے کا فیصلہ ہو جانا ہے اور جب آپ صاحب نے جنت میں جانا ہے نا، چپ نہیں جائے گا، سبحان اللہ والا ہی جائے گا۔ تو آپ سب نے جنت میں جانا ہے نا، اس جنت میں آپ نے جس کے ساتھ رہنا ہے نا وہ ماں نہیں ہے۔ ہاں جی حضرت بیٹھے میرا سبق سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں کہ شاوری کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جنت میں آپ نے جس کے ساتھ رہنا ہے وہ بہن نہیں ہے، جس کے ساتھ پالا پڑنا ہے نا، اینڈ بھی جس کے ساتھ ہونا ہے وہ بھی میاں بیوی ہے۔ اللہ کی کائنات کا آغاز بھی میاں بیوی، علماء مسکرا رہے ہیں میری بات سن کے۔ اللہ کی کائنات کا آغاز بھی میاں بیوی ہے اور اللہ کی کائنات کا اینڈ بھی میاں بیوی ہے۔ بنا کے رکھو جس کے ساتھ اینڈ تک چلنا ہے۔ اب بھائی میں یعنی شادی پہ آیا ہوں تو میں اپنے موڈ میں ہوں۔ شادی کا موڈ تو یہی ہے نا کہ ہنس کھیل کے بات کریں گے، آپ کی شادی ہے، مولانا اس شادی میں اللہ میرا بادشاہ اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور کیسا یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا کہ اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ پھر پڑھ رہا ہوں، مجھے ابھی آیت یاد تو نہیں آ رہی، سامنے آئے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ نہیں میں نہیں آگے چل رہا، پھر پڑھ رہا ہوں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ مالک نے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، میاں بیوی کا رشتہ میری نشانیوں میں سے۔ دنیا میں کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار نہیں دیا۔ یہ مِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ میری نشانیوں میں سے ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نہیں بولے سارے یار، میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نہیں، مزہ نہیں آیا بھائی، بس میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ رشتہ سکون دیتا ہے۔ یہ رشتہ کیا دیتا ہے؟ یاد رکھیں اگر خامند بیوی کے لیے سکون نہیں رہا
تو پھر یہ نکاح نہیں پا ہے. اور جو بیوی اپنے خامن کے لیے سکون نہیں نا، پھر بھی وہ پا ہے. نکاح کا مطلب ہی سکون ہے. نہیں، یہ میں نے قرآنی معنی کیا ہے نکاح کا. یہ میں نے کہا ہے نکاح کا مطلب سکون ہے، یہ قرآنی معنی ہو گیا ہے. لیکن نکاح کا معنی کیا ہے؟ نہیں، میں نے پوچھا ہے، بتاؤ نکاح ہوا ہے سادہ؟ اور شادیاں ہوئیاں یہ پہلی یہ پورے علاقے چ وہ پہلے بھی کرا کے بیٹھے ہو. میری بھی ہوئی ہے، 21 سال ہو گئے. ہوں مینوں تسی دسو جنہاں دا ہویا ہے وہ نکاح ہویا سی، او دا مطلب کی ہے؟ بھائی یہ لفظ قرآن کا ہے نا، وہ ہے نا ین کے ہو، وہ ہے نا تن کے ہو، وہ حدیث میں ہے ان نکاح. یار حدیث بھی پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، آپ چھو بیٹھے ہوئے. اگر میں سمجھا نہیں پا رہا تو مجھے کہیں، میں بدل دیتا ہوں، لینگویج بدل دیتا ہوں، جس میں آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں شروع کر لیتا ہوں. اس طرح نہیں میں پڑھ سکتا. بھائی لفظ ہے نکاح. کیا لفظ ہے؟ نکاح. معنی کیا ہے؟ کیسے زندگی گزاری آپ نے جب آپ کو معنی نہیں پتا اپنے رشتے کا؟ جب آپ کو اپنے رشتے کے معنی کا نہیں پتا تو زندگی کیسے بسر کی ہے آپ نے؟ نکاح کا معنی پلوانی نہیں ہے، نکاح کا معنی روب نہیں ہے، نکاح کا معنی دبدبا نہیں ہے. میرے سامنے مرد بیٹھے ہیں، میں نے ساری آیتیں مردوں والی پڑھنی ہیں. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ رشتہ یا زواج پر جو آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ مردوں والی پڑھوں گا. اگر عورتیں سامنے ہوتی تو عورتیں والی پڑھتا. یہ بات پکی ہے کہ ممبر چھوڑنے سے پہلے آپ سارے رن مرید ہو جائیں گے. قبلہ مرد مومن کی شان ہے رن مرید ہونا. میری بات سنیں، میری توجہ سنیں، توجہ سے سنیں. علماء کی کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں. مومن کی شان ہے اپنی گھر والی سے پیار کرنا. ٹھنڈا بولیو، میں پھر کہہ رہا ہوں یار. نہیں، آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ بخاری شریف میں بابو سیام میں ایک بندہ تھا جس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا اور اس نے آگے کہا تھا الگ تو نفسی یا رسول اللہ. نومی الگ تو نفسی یا رسول اللہ، عالم پناہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. پوچھا کیا ہوا؟ میرا روزہ ٹوٹ گیا. اچھا 60 روزے رکھ لے. نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، میں تو خود مسکین ہوں. اچھا چل ایک غلام خرید کے آزاد کر، میں تو خود غلام ہوں. اچھا چل 60 روزے رکھ، مجھ سے ایک نہیں نبھا، میں 60 کیسے رکھوں؟ نہیں، یہ تو سب سنتے ہیں. کوئی اس حدیث کے ان لفظوں پر غور نہیں کرتا کہ ٹوٹا کیوں تھا. اس کا روزہ ٹوٹ کیوں گیا تھا؟ اتنے غیرت مند تھے صحابہ کہ اپنی بیوی کے علاوہ کبھی کسی پر نظر نہیں پڑی تھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن حکیم نے عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا. سارے بولو، عورت مرد کی کھیتی ہے، کھیتی. اب دیکھیں، کسی ذمہ دار سے پوچھیں کہ اس کو کھیتی سے کتنا پیار ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی زمین والے سے پوچھو کہ اس کو کھیتی سے کتنا پیار ہے. موسم بدل گیا ہے، کھیتی میں فصل پکی ہوئی ہے، بارش کا خطرہ ہے، ذمہ دار کی نیند اڑ گئی ہے، کھیتی کو نقصان ہونے والا ہے. اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا کہ کھیتی کو کوئی نقصان ہو گیا تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا. اب بھی نہیں عورتوں کو سمجھ آئی کہ اللہ نے ان کو کیا حقوق دے رکھے ہیں. نہیں، یہ نعرہ تو قبلہ گجرانوالہ کی تھکاوٹ نہیں اتارے گا. مجھے تو مزہ نہیں آیا. آپ دوبارہ نعرہ لگائیں، میں دیکھتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ مشکل بند کر دی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ، کھیتی ہے بیوی خامن کے لیے.
بھائی کھیتی کی قدر پوچھنی ہے تو ذمہ دار سے پوچھو، ذمہ دار بتائے گا اسے کھیتی سے کتنا پیار ہے۔ عشق ہوتا ہے ذمہ دار کو اپنی زمین سے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے مومن کی شان ہے اپنی عورت سے عشق کرنا۔ مرد مومن کا کہا، ہمیں یہ نہیں پتا نکاح کا معنی کیا ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ کو پتا ہے بارش ہو رہی ہے نا بھائی، بارش ہوئی ہے، آسمان سے پانی اترا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ سبحان اللہ تو کہو بھئی، آئی ہے نا بارش، آئی ہے نا بارش، آئی ہے زمین پر، زمین میں مل گئی مٹی میں، مٹی ملی پانی میں، پانی ملا مٹی میں، ایک نئی چیز بنی، اسے کہتے ہیں کیچڑ۔ اب کوئی اسے پانی نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مٹی میں اس طرح ملا ہے کہ وہ مٹی میں مل گیا ہے۔ اب اسے کوئی مٹی نہیں کہتا کیونکہ مٹی پانی میں یوں مل گئی ہے کہ وہ پانی لگتی ہے۔ اس یہی معنی ہے نکاح کا، یہی معنی ہے نکاح کا، جب دو الگ الگ وجود آپس میں یوں مل جائیں کہ ایک ہو جائے، ان کا سوچنا ایک ہو جائے، ان کا دیکھنا ایک ہو جائے، ان کا ذہن ایک ہو جائے، ان کی زبان ایک ہو جائے، بات ایک ہو جائے، اسے نکاح کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ تقریب ہے نکاح کی۔ یہ تقریب کس کی ہے؟ نکاح کی تقریب۔ اور اللہ بات سے کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ رشتہ سکون کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ کس لیے ہے؟ ایک دوسرے کے، نہیں بولے سارے، ایک دوسرے کے۔ اچھا پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، میں اللہ نے اس رشتے میں ایک جذبہ بنایا ہے، اس کا نام محبت نہیں ہے جی، نام محبت نہیں ہے میاں بیوی کے جذبے میں، کیونکہ یہاں حبیاں یحببیاں یحبون ایسا کوئی لفظ نہیں آیا، یہاں لفظ ہے مودتا، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، جو ناتا ہے، جو رشتہ ہے، اسے رشتہ مودت کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے نہیں آ رہی، نہیں بھی آ رہی نا، مجھے حضرت نے بھی شعر پڑھا ہے، وہ بابا جی تڑپ گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، نہیں سراکی کی سمجھ آئی نا، نہیں پتا چلا، تو آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ سارے علماء میرے پیچھے ہیں، میں ان کا چہرے نہیں دیکھ سکتا، میں پلٹ نہیں سکتا، کاش یہ بھی سارے چہرے سامنے ہوتے تو مجھے اور زیادہ مزہ آتا۔ میاں بیوی کے درمیان رشتہ ہے مودت کا۔ کیا رشتہ ہے؟ نہیں سارے بولے بھائی مودت، سارے بولو مودت۔ میاں بیوی کے درمیان رشتہ مودت ہے۔ نبی سائیں سے پوچھنا پڑے گا یہ کیا رشتہ ہے، آقا سے پوچھیں کہ یہ کیا رشتہ ہے، کیا مطلب ہے اس مودت کا، یہاں ترجمے میں تو محبت کر دیا گیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں یہ رشتہ غیرت کا رشتہ ہے۔ یہاں اس رشتے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کی کچھ ایسی باتیں جو نہیں کرنے والی وہ یاروں میں بیٹھ کر کرے، یہ غیرت کے رشتے کو پامال کرتی ہے یہ بات، اور بیوی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اب مرد کی ایسی باتیں جو نہیں کرنے والی وہ سہیلیوں میں جا کے کر دے، غیرت کے رشتے کو پامال کیا ہے اس نے۔ اس کا مطلب ہے آج سمجھ آئی بات کی کہ جس کے ساتھ مودت کا رشتہ ہو اصل میں اس کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے خلاف نہ بات منہ سے نکالتے ہیں نہ سنتے ہیں، اگر کوئی بات سنے تو وہ بھی غیرت کے دائرے سے باہر ہوتا ہے، اور اگر کوئی بات کہے وہ بھی غیرت کے دائرے سے باہر ہوتا ہے۔ بندہ جس سے مودت کرے اس کے خلاف نہ بھونکنا چاہیے نہ سننا چاہیے، اگر کسی
مودت والے کے بارے میں اگر بکواس کی جائے تو بندہ پھر بھی بے غیرت ہو جاتا ہے، اور بندہ سن لے تو پھر بھی بے غیرت ہو جاتا ہے۔ آج سمجھ آئی، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے کہو علی سے مودت کرنا، فاطمہ سے مودت کرنا، حسن سے مودت کرنا، حسین سے مودت کرنا، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اگر تم اپنی بیوی کے بارے میں بکواس کرو تو بے غیرت ہو جاتے ہو، اور اگر تم فاطمہ کے بارے میں بکواس کرو تو غیرت مند کیسے رہو گے؟ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں داد دیتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یار میں عرض کروں، اچھا رکو، مجھے سورہ رعد یاد آ رہی ہے، 13 نمبر سورہ ہے۔ نہیں میں یہ مائک بند کر دینا جی، نہ چلانا، آپ کی توجہ ہے جی؟ میں آگے سبحان اللہ، جسے جتنی توجہ ہے اتنی سبحان اللہ کہو گا۔ دیکھیں میں سورہ رعد کھول رہا ہوں، 13 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے کچھ آیات، چلو بھائی سنو، میں 19 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 20 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 21 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 22 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 23 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 24، جب تک آپ چپ ہیں میں تب تک پڑھ رہا ہوں یار، کر دیا آپ تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ سانپ سونگ گیا ہے آپ کو۔ ہاں میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ رعد ہے، اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، نہیں مزہ آیا، بندے چپ رہ گئے ہیں، پھر پڑھ رہا ہوں، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ۔ مالک میں محمد جی آپ جانتے ہیں اس بندے کو جو اسے حق مانتا ہے جو آپ کی طرف اترا ہے؟ نہیں مجھے سمجھ آ گئی، میں نہیں سمجھا سکا۔ مالک فرما رہا ہے میرا حبیب قرآن حق ہے، اسے ایمان ہے سارے کہو قرآن، مزہ ہی نہیں آیا یار۔ حضرت استاد بیٹھے ان سے پوچھے جس کے منہ سے حق نکلا ہے نا 20 گناہ معاف، 20 درجے بلند، 20 نیکیاں مل گئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اب سارے بولو قرآن، نہیں آواز ہے، قرآن جی یہ تو ساری کہتے ہیں قرآن حق ہے، فرمایا نا بالکل نہیں، کمن ہوا اعمیٰ، جو قرآن کو حق مانے وہ اندھا نہیں ہوتا، جو قرآن کو حق مانے وہ اندھا، اوے جڑا قرآن نو حق منے وہ اندھا نہیں ہے، جنہوں ہم سمجھ آئیے وہ تے سبحان اللہ۔ اچھا مالک پھر فرمائے انما یتذکر اولو الالباب، میرا حبیب یہ قرآن بھی ہدایت اسے دیتا ہے جس میں عقل ہوتی ہے، قرآن ہدایت کسے دیتا ہے جس میں، اچھا ان ویکھنا ہے وے کون ہے جڑا اندھا نہیں، کون ہے جڑا قرآن نو حق مند ہے، اور وہ کون ہے جنہوں اللہ پہ فرماند ہے عقل مند ہے، جنہوں مصطفیٰ در رب آخر سیانہ ہے، وہ سیانہ لب لو کون ہے تاکہ میرا لمبا سفر ضائع نہ ہو جائے، وہ سیانہ کون ہے؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، محبوب 2 نمبری نہیں کردا، میرے نال کیتا ہویا وعدہ بھی پورا کردا ہے، شاہ 2 نمبر بھی نہیں ہو بندہ، لب لینے کون ہے؟ فرمایا ولا ینقضون المیثاق، محبوب پکا وعدہ ہے، کچا نہیں ہے، پکا ہے،
اللہ جی تیرے نال کیتا وعدہ پورا کردا ہے، 2 نمبر بھی نہیں ہے، او دیاں اکھاں بھی کھلیاں نے، او اندھا بھی نہیں ہے، او سیانا بھی ہے، اور قرآن نو حق بھی مند ہے، مسیح اعتکاف بہ گیا ہے، مسیح تو باہر نہیں ہوندا، کردا کی ہے؟ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یصل، میرا حبیب جن رشتے میں بنا چھڈے نے نا انہاں رشتیاں دا احترام کردا ہے، رشتے میں بنائے نہیں انہوں دا احترام کرتا ہے۔ بھائی میں نے دسو میاں بی بی دا رشتہ کس بنائے؟ اللہ کو اونچی آواز دے۔ میاں بی بی دا رشتہ کس بنائے؟ والدین دا رشتہ کس بنائے؟ بہن بھراواں دا رشتہ کس بنائے؟ ماما چاچا تایا داد کے نان کے کس بنائے؟ مالک فرمایا جڑا ان سارے رشتیاں دا احترام کرے قرآن نو حق کوئی مانگدا ہے، کوئی مانگدا ہے۔ تو جیڑا رشتیاں دا احترام کرے او دیاں اکھاں کھلیاں نے، وہ اندھا نہیں ہے اور قرآن انہوں ہدایت دیندا ہے، اور وہ بندہ ہوئے جیڑا 2 نمبر نہیں ہے۔ مالک 2 نمبری کدے نال نہیں کردا، فرمایا جیڑا بندیاں نال نہیں کردا وہ میرے نال کیویں کر لے گا؟ سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک دی؟ جنوں جنی آ رہی انہاں کو سبحان اللہ کہہ لو۔ حضرت بابا فرید پاک وطن دے اندر بیٹھ کے اس گل نو انج فرمایا، فرماندے نے بیلیو 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک۔ مولانا توجہ فرمائے، 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک۔ پاک وطن والے فرید فرماندے نے کلمہ نماز روزہ حج زکات اے دین ہے، ایک 6ویں شے وے جدا نام پیار ہے۔ 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک۔ میں اگے کیویں پڑھاں تساں چپ بیٹھو۔ فرمایا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک۔ فریدا جتھے 6واں نہ ہوئے اتھے 5 جاندے مک۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں جتھے پیار نہیں نا اتھے نماز دا جسم رہندا ہے، روح مک جاتی ہے۔ جتھے پیار نہیں نا اتھے روزہ موجود رہندا ہے، روح مک جاتی ہے۔ بھائی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، خیر ابھی تو میں نے عشاء پڑھنی ہے، میں عرض کروں آپ میں سے کسی نے با جماعت نماز تو پڑھی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے، مولانا آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ میں سے کسی نے کھڑے ہو جائیں نا، آپ میں سے کسی نے سارا دن میں کوئی نماز جماعت کے بغیر بھی پڑھی ہوگی تو ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں بیٹا، آپ کھڑے ہو جائیں، شاباش۔ اچھا جی ان سارے بندے دھیان نہ سنو، حضرت مولانا فرما رہے نے میں نماز با جماعت پڑھی، پیچھے ایک نوجوان ہے وہ سکھے جی میں جماعت تو بغیر پڑھی۔ جدوں جماعت تو بغیر پڑھیے نا پھر انہیں ثنا پڑھیے، پھر انہیں فاتحہ پڑھیے، پھر انہیں کل شریف پڑھے ہے یا جڑی سورہ آئی وہ پڑھیے، پھر ساریاں تکبیراں ساریاں تسبیحاں درود و سلام، پھر وہ سارا تحیات، پھر دعا، سب کچھ پڑھے ہے نا جی۔ اس نوجوان سب کچھ پڑھے ہے، جڑے قبلہ سامنے کھڑے نے اگر انہیں جماعت نال پڑھیے تے مولانا صاحب دے پیچھے انہیں فاتحہ کوئی نہیں پڑھی۔ اوے اسی مولانا دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ دے، ایتھے لکھیا ہے نا، ایتھے جو لکھیا ہے۔ دیکھو کچھ بندے آنے نے نہیں جی فاتحہ مولانا صاحب دے بھی پیچھے پڑھنی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک آندے نہیں کیونکہ انہوں نے پتہ ہے انہوں نے قبلہ نو فاتحہ نہیں ہوندی۔ سانو یقین ہے ساڈے قبلہ نو فاتحہ ہوندی ہے، اسی اس واسطے انہوں نے پیچھے نہیں پڑھ دے۔ اچھا مولانا نے فاتحہ نہیں پڑھی، مولانا نے سورہ نہیں پڑھی، سمیع اللہ لمن حمیدہ قبلہ فرما گئے نے، انہیں صرف سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ تحیات چھٹی، یہ چپ کھڑے رہے نے، اور سب کچھ پڑھے ہے۔ رب بادشاہ ملائکہ نو فیصلہ کرتے ہیں، فرماندا ہے جیڑا چوپے نا انہوں 27 دے دیو تے جیڑا سب کچھ پڑھے انہوں 1 دے دیو۔ کوئی بندے بیٹھے نے جنہاں نو سمجھ آئیے گل دی، ایڈا لمبا سفر کر کے جو مینوں سدیا جے تے پھر کچھ لو تے صحیح نا، سید دا پتر پسمی ماجے نا،
وہ بھی بڑا بد نصیب ہے جدے بوئے تے پشمی مجھ آ جائے پھر اللہ دا نور نہیں لیندا پیا بھئی بول میں مالک دی بارگاہ چ منت کرنا اللہ بادشاہ عالم ہے یہ سارا کچھ پڑھے ہے تو انہوں ایک پیا دینا وہ عالم بھی نہیں ہے انہیں ککھ نہیں پڑھیا تو انہوں 27 پیا دینا مالک فرمایا گل نہ وہ دے چپ رہن دیئے نہ وہ دے پڑھن دیئے میں فیصلہ تے محبت تے کر دیتا ہے مالک دے وچ محبت کتے آ گئی ہے فرمایا تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی جن نے سب کچھ پڑھے ہے نا وہ پڑھدا تے رہیا ہے لیکن ہے تے کلا نا جیڑا چپ کھڑا ہے تے کٹھے نا جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا تشریف رکھیں گے بلا آپ بھی تشریف رکھیں نہیں میں سمجھا سکا نماز کی روح آپ کا پیار ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ مقیم الصلاۃ دمان ہے میں منو نماز تے قائم رکھ ومن ذریتی میرے پتر میریاں دیاں میرے پتر اللہ بادشاہ میں ماما میاں میرے پنیویں میریاں پنیویاں میں تایا میاں ذریتی استاد بیٹھے ان سے پوچھے ذریتی کا معنی کیا ہے میرے بھتیجے میریاں بھتیجیاں من ذریتی میرے دوترے دوتریاں پوترے پوتریاں ربنا اغفر لی والی والدیہ میری ماں میرا ابا اس کا مطلب ہے علماء سے پوچھیں نماز نہیں ہو رہی تیرے ابے کے بغیر گھر جا کے سبحان اللہ کہنا جیڑی نماز تیرے بابے تو بغیر نہیں ہوندی زہرا دے بابے تو بغیر کی میں ہو جائے گی چکر کیا ہے فرمایا چکر پریت کا ہے پریت کا چکر ہے چکر تو پریت کا ہے چکر تو سارا پیار کا ہے چکر تو سارا محبت کا ہے وہ بندہ قرآن کو حق مانتا ہے جو بندوں کی حیا کرتا ہے وہ بندہ قرآن کی اس کی دل کی آنکھیں کھلی دیکھیں میں عرض کرتا ہوں مجھے سورہ محمد یاد آ رہی ہاں مجھے سورہ محمد سے 21 نمبر آیت یاد آ رہی ہے 22 نمبر آیت یاد آ رہی ہے 23 نمبر آیت یاد آ رہی ہے آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا 47واں سورہ ہے اور یہ 22 نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا جی فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ آیت پوری ہو گئی اگلی پڑھوں گا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ آیت پوری ہو گئی اگلی پڑھوں گا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا مالک فرمایا لچھن لچھن نظر آتے ہیں تمہارے لچھن بڑا سخت جملہ ہے بڑا سخت جملہ ہے اللہ حضرت کہہ رہے ہیں مانے تیرے لچھن نظر آتے ہیں اللہ بادشاہ کی کر بیٹھا نمازہ چھڑ بیٹھا روزے چھڑ بیٹھا فرمایا ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم 4 چھلڑاں تواڈے کول آ جان 2 مجھاں تواڈے کلے تے چوکھیاں آ جان تھوڑی جی زمین تواڈی چوکھی آ جائے اینی چربی آ گئی ہے بہن بھرا غریب بہن بھرا ہی نہیں لگتا ماڑا چاچا تانوں چاچا ہی نہیں لگدا ماڑا بھرا تانوں بھرا ہی نہیں لگدا اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم وعمى ابصارهم اللہ فرمایا لعنت ہے تیری دولت دے اوتے لعنت ہے اللہ دی تیری دولت تیری چودراہٹ دے اوتے آنکھیں رکھتا ہوا تو اندھا ہے تو اندھا ہے بھائی میں نہیں آگے پڑھ رہا میں رکیا ہوں تو اندھا ہے جنہوں بندیاں دا دھیان نہیں او دیاں اکھاں کھلیاں نے او قرآن و حق مند ہے جنہوں بندیاں دا حیا آ جائے جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر میں کیا عرض کر رہا تھا افلا یتدبرون القرآن تساں قرآن کر رکھے آئے اتے کٹا جم گیا ہے تساں دیتے غور نہیں کیتا ام علی قلوب اقفالها غور کی کر دے تواڈے دلاں تے تالے لگ گئے نے تالے کھولو تاکہ تانوں سمجھ آ جائے یہ قرآن کتاب محبت بن کر اتارا گیا سمجھ آ رہی ہے اسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کو
فرمایا رشتوں کا احترام کرتا ہے. کس کا احترام کرتا ہے؟ نہیں بولے سارے رشتوں کا. اور یہ رشتہ، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، آپ توجہ کریں، میں ایک آیت اور پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہننا لباس لکم وانتم تم چپ بیٹھے ہو، میں کیسے پڑھوں گا؟ اللہ بادشاہ نے فرمایا اے جڑے بندے نے نا، اے اپنیاں بیویاں دا لباس ہیں. لباس، بندے اپنی بیویاں دا لباس ہیں. اور جڑیاں گھر والیاں نے نا، وہ اپنے مرداں دا لباس ہیں. کیا ہے نا؟ ہاں بھائی گل سنو بھائی، مولانا ہے، عالم ہے، عالم کی شادی ہے، یہ تو جانتے ہیں ساری باتیں. خوش نصیب بچی ہے جو عالم کے گھر آ رہی ہے. قرآن کا عالم تو جانتا ہے کہ میں لباس ہوں اپنی عورت کا، میں اپنی عورت کا. اچھا بھئی تسا گل سنو، اے میں جڑے کپڑے پائے نے صاف ہیں نا، سونے ہیں نا، کیوں پائے نے؟ اچھا لباس پاساں عزت اضافہ ہو سی. پتہ چلا لباس کی ڈیوٹی ہے عزت میں اضافہ کرنا. میں نے کہہ دیا ہے جو کہنا تھا. لباس ذلیل نہیں کرتے، لباس عزتوں میں اضافے کرتے ہیں. ہاں، ہر بندے کی لو میرج نہیں ہے، شادی ہر بندے کی کوئی لو میرج نہیں ہے. نہیں ہے تو خشمہ نو کھائے نا. جو قرآن کی ذمہ داری ہے وہ تو پوری کرو نا. وہ جو قرآن حکیم کی ذمہ داری ہے اس کو تو پوری کرو. تو اللہ پاک فرما رہا ہے لباس ہو، تمہارا کام بیوی کو عزت دینا اور اس کی عزت میں اضافہ کرنا. اے کاکا جڑا چونجیاں اچ بہ کے اپنی ذال نو آپ ذلیل کرے، اسے نہیں پتا نکاح کیا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا میری ذمہ داری کیا ہے، اسے نہیں پتا قرآن کا آرڈر کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لباس ہے، لباس. اچھا میری گل سنو سارے بندے، مینوں ایتھے ایک سٹ لگی ہے، تم نظر آ رہی آ بھی نہیں سکتی، اتنے لباس ہے. کہ بلا لباس کا کام ہے عیب پر پردہ ڈالنا. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ. اور نوجوانوں اپنی گھر والی کے ساتھ پیار کرو تو قرآن کو سامنے رکھ کے کیا کرو. اپنے ماں باپ کو چہرہ دیکھو. ہمارا کوئی رشتہ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارا ممبر قرآن سے دور ہے. مولانا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کان میں بات کر رہے ہیں، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کی مہربانی ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ ممبر چھوڑنے کا ٹائم ہو گیا جی؟ نہیں مجھے بتائیں نا جی کیا ٹائم ہے، کتنے منٹ ہو گئے آپ کے پاس؟ 31 ہو گئے ہیں. اس نوجوان کے پاس ریکارڈنگ میں 31 منٹ آ چکے ہیں. مولانا میں 31 منٹ اور پڑھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس میں 31 آیتیں اور پڑھوں. اب جسے قرآن سے محبت ہے وہ سبحان اللہ سینے کا زور لگا. میرا کوشش ہوگی کہ میں 31 منٹ میں 31 آیتیں آپ کے لیے پڑھ جاؤں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لباس کا کام ہے عیب پر پردہ ڈالنا. لباس کا کام ذلیل کرنا نہیں ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے. مولانا میں آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں، یہ گر کی بات ہے، یہ اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا. بڑی دور سے آپ نے مجھے بلایا ہے. مولانا کامیابی چاہتے ہو رشتہ عزت کا رکھ لینا. مولانا انسان کوے کی مانند ہے، خالی کنویں میں آواز دینا اوئے، اندر سے آواز آتی ہے اوئے 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 اوئے. اگر آواز دیں جی، اندر سے آواز آتی ہے جی 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 جی. بولے اسے سمجھ آ رہی ہے کہ بلا عزت کا رشتہ رکھ لینا، کہ بلا عزت کا رشتہ. اوئے ہوئے میں کیسے عرض کروں یار. دودھ پیتی ہوئی عائشہ صدیقہ کو مصطفیٰ نے دیکھا اور فرماتے عائشہ جی آقا سارا پی جاؤ گی. کہ بلا 9 بیویاں تھی مصطفیٰ کے جسد اطہر پر. وصال مصطفیٰ کے وقت
9 अज़वाज मुस्तफ़ा की चारपाई के इर्द गिर्द खड़ी रो रही थी और कह रही थी, एक वक्त में 9 का दिल नहीं दुखाया। किबला ये 9 रखने का चक्कर क्या था? नहीं, चक्कर क्या था 9 रखने का? यही चक्कर था। नबी समझाना चाहते हैं, मैं मोहम्मद अगर 9 का दिल नहीं दुखाता तो तुम एक को राजी नहीं कर रहे यार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किबला आपके घर में आपका जो ताल्लुक है वो रूहानी ताल्लुक है, रूहानी ताल्लुक। क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है कि बंदा बिस्तर पर है, नबी कह रहे हैं सदका कर रहा है। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। यार क्या मोल है आपके पास इन जुमलों का? क्या आप बिस्तर पर हैं अपनी बीवी के पास और रसूल कह रहे हैं मेरा उम्मती इबादत में है। मेरा उम्मती कहाँ है? इबादत में है। अगर कोई बिस्तर को छोड़कर इबादत ज्यादा करता है तो नबी फरमाते हैं मत कर, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो बैठकर। क्या बरकत है निकाह की भाई। ओए काका मोबाइल छोड़ो, चादर आ लिया, हद हो गई है तेरी वाली। एक दफा सुभान अल्लाह कहो सारे। कितनी बदकिस्मती है कि बैठकर भी गैर हाजिर हो, फिर एक दफा सुभान अल्लाह कहो। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फरमाया ये लिबास है। किबला सर्दी लगेगी तो क्या करूंगा? गर्म लिबास निकालूंगा। किबला गर्मी लगेगी तो क्या करूंगा? ठंडा लिबास निकालूंगा। पता चला जमाने की सर्दी गर्मी से बचाना मर्द की जिम्मेदारी है। कौन से हकूक की बात करती हैं इस्लामाबाद की औरतें? तुमने कुरान पढ़ा कहाँ है? मैंने 27 आयतें दरमियाने सफर देखी हैं औरतों के हकूक पर, जिसमें अल्लाह ने 27 आयतों में औरतों के मुंह, मैंने 27 देखी हैं, वैसे सबकी थोड़ी हैं। अल्लाह जाने बड़े आलिम बैठे हैं कितनी देख चुके होंगे। आप सुभान अल्लाह कहो बैठकर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह बादशाह ने इरशाद फरमाया वो बंदा, अच्छा अल्लाह जी करे क्या? फरमाया रिश्तों का एहतराम करे। क्या करे? रिश्तों का एहतराम करे। मालिक पिंडियो लिसा होगा, हर एक से डरता होगा, इसलिए थल्ले लगा रहता होगा। नहीं, अल्लाह फरमाया ऐसी बात नहीं है मेरा हबीब, ऐसी बात नहीं है। मालिक फिर बात क्या है? फरमाया वयख्शौन रब्बहुम, असल बात ये है कि ये रब की बारगाह में खशियत से रहता है। कैसे रहता है? खशियत क्या होता है? नहीं ना, ऐसे ना करें ना। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ का माना डर है, खशियत का माना यहाँ डर नहीं मैं करने दूंगा आपको। डर कोई। देखिए मैं आज करता हूँ, युखाफूना आ गया, यखाफूना, सॉरी यखाफूना का माना डर कर लेंगे बात नहीं, अभी है खशियत, इज्जत करनी है रिश्तों की। अल्लाह फरमाता है खशियत से रहता है मेरी बारगाह में। और ये खशियत है क्या? लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ों पर आता तो पहाड़ खशियत में आ जाते, डर नहीं जाते, रेदा रेदा हो जाते। अल्लाह फरमाया जो अपने रिश्तों का एहतराम करता है असल में मेरी बारगाह में आजिज़ी से रहता है, गर्दन में सरिया नहीं रखता, रेजा रेजा होकर रहता है मेरी बारगाह। अब फरमाता है वयखाफूना सूअल हिसाब, असल में इसे कयामत के हिसाब से डर लगता है। ये कयामत का हिसाब क्या है भाई? कब्र में हिसाब होगा, फरिश्ते पूछ रहे हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? फरिश्ते पूछ रहे हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? फरिश्ते पूछ रहे हैं माँ कुंता तकूल, तेरा मुस्तफा के बारे में अकीदा क्या है? भाई फरिश्ते पूछ रहे हैं, लेकिन कयामत की कचहरी में वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलू बिही वल अरहाम, डर उस रब से जो कयामत के दिन तेरे रिश्तों के बारे में अपनी कचहरी में खड़ा करके खुद पूछने वाला है।
کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا۔ بلے شاہ نے زمین قصور کی زمین پر بیٹھ کے انہی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے سمجھایا تھا۔ فرمان لگے بیلیو حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے۔ میں نہیں پڑھتا، آپ چپ، آپ نہیں سننا چاہتے، نہیں میں پڑھتا، آپ چپ ہے، نہیں پڑھتا، میں جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں پڑھوں گا، آپ نہیں پڑھیں، نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پڑھوں۔ اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی ہے۔ فلے شاہ فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس سے چھری پھیر دے نہیں، تمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بلے شاہ نوی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے قرآن پڑھوں؟ کہ سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ مالک فرمایا والذین، مالک اللہ بادشاہ، مالک شادی ہے، عجیب و غریب لوگوں سے ٹکر ہے، کوئی عجیب سے لوگ ٹکر پڑے، ماما عجیب ہے، چاچا عجیب ہے، کیا کروں؟ فرمایا والذین صبروا، کچھ نہیں کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، چپ نہ کرو، صبر کرو۔ کہا ہے صبر کرو، تسی چپ کر گئے ہو۔ سبحان اللہ، صبر کر دے ہو سبحان اللہ، کدی کیتا جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کراں جڑا پچھے چوک گزریا نا، وہ نہراں تک دو کٹھیاں آئیاں سن، اوتھے بندہ فروٹ چاٹ لے کے بیٹھا سی، میرا بڑا دل کیتا کھا میں ڈرائیور نو پوچھیا کھوا دے، کہندا شاہ جی پٹرول تے پیسے مک گئے۔ میں نے کہا صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، واپسی تے کھا لوں۔ ایڈا مجمع سن کے میرے تے ہس پیا، شاہ جی یہ صبر تے کوئی نہیں نا، جیب تہاڈی خالی ہے، لے سکدے نہیں سو، ہاں جیب بھری ہوندی لے سکدے ہوندے پھر چپ کر دے، اسی بھی من دے صبر کر آئے ہو۔ یہ مطلب ایک گل دی ونڈ ہو گئی ہے، بندہ ککھ نہ سکے پھر چپ رہے، اینوں صبر نہیں آندے۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا، بندہ کہ بلا کاری ککھ نہ سکے پھر چپ رہے، یہ نہ صبر تھوڑی ہے۔ بندہ مرد ہوئے، خامند ہوئے، پھر گھر دی اگے ہوئے، پھر ککھ نہ آکھے، اینوں صبر آندے نے۔ نہیں میں سمجھا سکا، مجھے لگتا ہے میں سمجھا نہیں سکا۔ قبلہ تہاڈا کی خیال ہے کربلا دے میدان دے اندر اگر امام حسین چاہندے تے سارا دریائے فرات جڑا ہے وہ ایک خیمے چ بند نہیں سی ہو جاتا؟ بندے چپ رہ گئے نے۔ میں پھر پوچھنا جدا نانا انگلی دے اشارے نال چاندنی لکوں دو ٹوٹے کر چھڑے، جدا نانا انگلی دے اشارے نال ڈوبا ہویا سورج موڑ لوے، وہ دا دو طرح ایڈا کو چھپڑ قابو نہیں سی کر سکتا، تے جے کر سکتا سی نا تے پھر انگلی ہلائی نہیں حسین، دھی دی پیاس برداشت کی تھی ہے، پتر دے ٹکڑے کرا دیتے نے، اصغر دا بچپن اٹھا دیتے ہیں، طاقت رکھ کے چپ کر کے دسیا نہیں صبر انچ کری دے۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ۔ رشتہ دار جو مرضی کریں والذین صبروا، تم تا صبر کر نہ آخ بس ہم تہاڈی ساڈی مک گئی ہے، والذین صبروا جوڑن دی گل کر، کٹھے ہون دی گل کر، قرآن نو حق مننا ہے۔ دل دیاں اکھاں روشن ہو جان گی، اگر سمجھ آ رہی ہے تو آگے پڑھوں، جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ گیا۔ مولانا 950 روپے کلو انگور بک گئے گجرانوالہ میں پچھلے رمضان شریف میں، 950 روپے کلو۔
میں بازار گیا, میں نے کہا یار یہ سچی بات ہے, میں نے کہا یار انگور شاہ جی 950 روپے رکھ لیں, میں کہیں دو بات کھا لیں. ہاں ٹھیک ہے, میں تیرے والا منگا چنے کھا. 950 روپے شاہ جی اندر آؤ. میں اندر گیا, 250 روپے کلو لے لو. میں کہا یہ کیوں؟ کہنے لگا نہیں بس کچھ نہیں, ٹھیک نہیں بالکل, پر گچھے تو لت گئے نا. جسے سمجھ آئی اسے میں سنا, گچھیاں تو لت جان جڑے انگور پھر انہاں دے منہ پاٹے ہوندے نے, لتاں ٹٹیاں ہوندیاں نے انگوراں دیاں, رنگ انہاں دے اڈے ہوندے نے, گچھے تو لت گئے نے. جیوں جسے سمجھ آ رہی ہے. والذین صبروا, صبر سکھ. کیا سکھ؟ قبلہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں, یاولیہ مار رہا ہوں, نلائق آدمی ہوں, کسی نہ کام کا ہوں. حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ ابو الحسن خرقانی یاد آ گئے. یاد ہے سبحان اللہ. وہ سومنات دا مندر فتح نہیں سی نا ہوندا, محمود غزنوی دے پیر اور محمود غزنوی جنہاں کو لایا سی بابا جی سومنات دا مندر فتح نہیں ہو رہا, میں انہیں حملے کر بیٹھا 16 حملے کر بیٹھا, سومنات دا مندر فتح نہیں ہوندا. آپ نے فرمایا اچھا بادشاہ رہا اذهبوا بقمیصی ھذا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا کرتا لے جا, اوکھا ویلا آوے تے میرا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگ لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. محمود غزنوی نے 17واں حملہ کرن تو پہلا رات کو عشاء دی نماز پڑھی. ہاں جی, وہ وزیر اعظم نماز پڑھ دے سن, او بادشاہ نماز پڑھ دے سن. پھر کہہ رہا ہوں, وہ بادشاہ نماز پڑھ دے سن. میرے پیر دا نام بابا فرید ہے, بابا فرید پیر دا نام قطب الدین ہے. قطب الدین نے فرمایا میں قطب الدین دنیا تو جا رہے ہیں, میرا جنازہ وہ پڑھائے جدی تکبیر اولا کدی نہ چھٹی ہوئے تے تہجد دی نماز کدی قضا نہ ہوئی ہوئے. جماعت دے اندر ہوتی تکبیر اولا نہ چھٹی ہوئے, تکبیر رلیا ہوئے تے نماز تہجد ہوتی کدی قضا نہ ہوئی ہوئے. بڑے بڑے میرے جے نلائق پیچھے کھلوتے نے پیر خوان والے, کوئی اگے نہیں ودا پیا, کوئی جنازہ نہیں پڑھانا پیا, جنازے نو تاخیر ہو رہی ہے. ایک نقاب پوش اگے ودیا, اس جنازے دی نماز پڑھائی. دنیا نے پلو پھڑ کے آکھیا شکل وخا پتہ لگے قطب الدین دا جنازہ کس پڑھایا ہے. جدو اس نقاب پلٹیا وہ کوئی ہور نہیں سی, ہندوستان دا بادشاہ قطب الدین التمش. قطب الدین بختیار کاکی دا مرید ہے, مرید بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, پیر بھی ہے. وہ نشان سمجھنے ہیں کہ پیران دا یا علماء دا ممبر تے کام میں تخت تے کوئی کام نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ دین دنیا مومن دی دنیاوی دین ہے. مومن دی زندگی دے اندر دنیا نہیں ہوندی, مومن دا ہر ساتھ دین ہے. یار مینوں کوئی ایسی جگہ ہی دسو جتے تسی آکھو جی آتے دنیا دا کم سی. اپنی زندگی کوئی ایسا مرحلہ بھی دسو جتے تسی مینوں آکھ سکو لو جی آ میرا جڑا کم ہے نا اے تے دنیا دا سی. اللہ دی قسمیں جے تسی کام تے بھی جاؤ تے وہ بھی دین ہے. ٹھنڈا بولیو یار, میں آج ثابت پہ کرنا میاں بیوی دی زندگی دین ہے یار. میاں بیوی دی سانساں دین نے بھائی. ہمارے ہاں ہر محبت روحانی محبت ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں جسمانی محبت کسے کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری ہر محبت روحانی محبت ہے. ہماری بیٹی کی محبت ہے تو روحانی محبت ہے. ہماری ماں کی محبت ہے بالوالدین احسانا. ہمارے بھائی کی محبت ہے تو روحانی محبت ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. ایک آیت مجھے سورہ نساء سے یاد آ رہی ہے, چوتھا سورہ ہے, 19 نمبر آیت ہے. آپ کہو تو میں پڑھ لوں جی. میں
ساری نہیں پڑھ سکتا، اگر ساری پڑھوں گا تو مجھے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے پھر اردو کا دورہ پڑ جاتا ہے درمیان میں. میں کوشش کر رہا ہوں میں پنجابی میں اور سرائکی میں بات کروں، لیکن وہ دورہ اردو کا پڑ جاتا ہے نا درمیان میں. پھر ہاں مجھے کہاں سے آیت یاد آئی ہے؟ یہ یاد آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والی نال اچھے طریقے نال گل کرو. سبحان اللہ اللہ دی قسمیں میں ٹھیک پڑھتا جی پیا، سبحان اللہ اور صرف ٹھیک نہیں پڑھتا پیا، ترجمہ بھی ٹھیک کرتا جی پیا. مطلب یہ میں جڑی گل پہ کرنا یہ وہی گل ہے جڑا مالک نے فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مانا ہے اپنی گھر والی نال چنگے طریقے نال گل کرو. تو اس بنایا نا، انہوں پتہ ہے نا یہ یاراں نال ہس کے گلاں کرنیاں نے. گھردی دے کول جا کے کہنا میرا میٹر گھوم گیا ہے، میرا بلڈ پریشر ود گیا ہے. اللہ فرماندا ہے جویں باہر سٹنگ دی بوتل پی کے یاراں نال ہس کے گل کیتی ہے نا، کدی گھردی نال بھی انجی کرے نا. تھک ہو او بھائی، ابھی آپ کی گھر والی کی شان میں آیتیں ختم نہیں ہوئی. ابھی آپ کی گھر والی کی شان میں آیتیں ختم نہیں ہوئی. نہیں مزہ آیا یار مجھے، تم نے ٹھنڈا سبحان لگا ہے. حضور استاد جی میرے سامنے عورتیں نہیں ہیں، عورتیں ہوتی تو میں عورتوں والی آیتیں پڑھتا، انہیں سمجھ آتی مرد کا کیا مقام ہے. میرے سامنے مرد ہے تو عورتوں کے فضائل پڑھ رہا ہوں. جسے سمجھ آئیے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو الحسن خرقانی جس کے نام کے صدقے میں 100 منات کا مندر فتح ہو جائے. ایک مرید ابو الحسن نو ملن گیا، دروازے تے پہنچیا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندروں اماں جی دی آواز آئی کیڑا ہے؟ گھبرایا مرید کہنے لگا اماں جی مرید ہاں، بابا جی دی زیارت نو آیا. اندروں آ گئی او کیڑا بابا نہیں پھر دیو. جاوے کدھرے کھجل ہوں ہونا ہے، کدھرے صبح دا دفع ہویا ہے. بڑا پریشان ہویا. اماں جی بڑے جلال والے نے. دل میں سوچن بھی لگا شاہ ہوری ساڈے کول آؤن تے اسی تے سارے استقبال کرنے ہیں. گھر تے بابے ہوری جڑے نے انہوں پوچھتا بھی کوئی نہیں. تھوڑا جا دروازے تو ہٹ کے مسکراؤ پتر، کھل کے مسکراؤ، شادی دا موقع ہے. میں تے خطاب والا ماحول ہی نہیں پیدا کر رہا. اتنا کو مسکراؤ، اتنا کو مسکراؤ، اتنا کو مسکراؤ، اتنا کو مسکراؤ، اتنا کو مسکراؤ. روح نکلے تے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے. بندے ساڑیاں لاشاں ویکھ کے غسل دیندے آیا بھی ویکھ کے آکھن ہسدا پیا. انہاں دے ذکر وچ بھی ہسدا سی، اج سائیاں نو ملن جا رہے ہیں پھر مسکراتا جا رہے ہیں. یہ ممکن کیسے ہے؟ ممکن ہے اگر بندے کی معرفت حاصل کر لو. اچھا مینوں یہ دسو کہ حضرت یعقوب سائیں دے جڑے پتر سن جناب یوسف نو کھڑ کے ساریاں 2 نمبری چ نہیں گزار چھڑی. انا کوئی مولوی تشنو تان نہیں کر سکتا. انہاں دی شان وچ گستاخی کیوں؟ جبکہ انہاں 2 نمبری چ کڈی ہے ساری. اس لئی کہ انہاں مرن تو پہلا اللہ بادشاہ نو راضی کر لیا سی. انہاں ویکھیا کہ بھائی پرا تے ساڈا نبی ہے، اسی ہاں غلطی تے اللہ کولوں معافی مانگ لئیے. تسی چوپو میں کیویں آیت پڑھوں؟
اللہ کلو معافی نہیں بولے سارے اللہ کلو معافی کدے کلو نہیں انج نہیں آتا میں نہیں آواز آئی سارے بولو کدے کلو ہاں اونا اللہ کلو معافی 97 نمبر آئے تھے 97 نمبر آلن جو ذرا سامنے اے آ گئی 97 نمبر آئے تھے سورہ یوسف ہے 12 نمبر سورہ 97 نمبر آئے تھے معافی کدے کلو نہیں افسوس ہے یار اسی بولو تھکتے نہیں گئے گھبراتے نہیں گئے تو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ لو پھر وما علینا الا البلاغ سبحان اللہ نہیں میں سمجھ گیا تسی تھک نہیں تسی تھک گئے تسا سارے کیسی تھک گئے ایک ایسا مغالطہ جی تسی مغالطے جی تھک گئے ہو نہیں ہن میں آگے نہیں پڑھ سکتا مجبوری ہو گئی نہیں ہن تسی ٹیل وی لا کے سبحان اللہ کھو تسی آپ ہی تھک گئے ہو اچھا ایک نعرہ سناؤ پھر میں غور کرنا کہ آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی آپ کو سمجھ آ رہی ہے معافی کہہ دے کرو جیوندے رہو تسی سدا آباد رہو جدو نہ اللہ کو معافی دا ارادہ کی تک کٹھے ہو گئے کٹھے ہو کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو یا ابانا یا ابانا معافی کہہ دے کرو اللہ سارے میرے والے دیکھو جی کہہ دے کرو معافی اللہ تے کہندے کی نے قالو یا ابانا مطلب کی ہے بابا ابا جی ابو جی بابا میں کھویں اگے ٹرایا نہیں یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین بابا مولانا مجھے تکلیف ہوگی میں نہیں پیچھے دیکھ رہا آپ کی مہربانی ہے اوے کاکا یا ابا نستغفر لنا بابا آپ بابا آپ ہمیں اللہ سے معافی لے دیں آپ نہیں میں منت کرنا تو سانو آکھیا سی اللہ کو معافی منگن لگے ہاں تے آپ تسی ابے کو آ گئے ہو اوے انہاں آکھیا چپ کر اسی نبی دے پتر ہاں قیامت تک سبق دین لگے ہاں اور دل اساں ابے دا دکھایا ہے زمانے نو سبق پہ دینے ہیں جنی دیر تک جدا دل دکھایا ہوئے او دے سامنے ہاتھ نہ جوڑیے اللہ کو معافیاں نہیں لب دیا جسے سمجھ آئیے بولو میں آگے چلوں ایک جملہ عقیدے پر پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں تو لیکن میں اب اظہار کروں گا اس جملے کو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور وعدہ دوں گا اگر زندہ رہا پھر کبھی پھنسانا اس طرح یہ آنے والی بات تھوڑی ہے یہ تو پھنسانے والی بات ہے نا شاید یہ ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے سنگیت نو رکھ کے بلایا جی میں انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو اسے ڈیٹیل سے پڑھوں گا یا ابا نستغفر لنا بابا آپ ہمیں اللہ سے آپ بابا آپ اللہ سے یہ مطلب ہے یعقوب دے پترا قیامت تک سبق دے دیتا ہے اگر اللہ ناراض ہو جائے نا وچ بابیاں نو پانا پیندا ہے اسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں اچھا قبلہ وہ تو بچے تھے یعقوب تو نبی تھے کہ نہیں یعقوب ہی کہہ دیتے کاکا منو وچ کیوں پاندے ہو پے او مصلح اوتھے دو چار نفل پڑھو اللہ کو معافی مانگ لو حضرت یعقوب فرمایا کالا صوفا نہیں مزہ آیا جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اللہ سبحان اللہ استغفر لکم ربی انہو هو الغفور الرحیم جلد ہی تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا یہ مطلب ہے یعقوب فرمایا پتر پریشان نہ ہو میں ہاں نہ معافی لے دینا پھر کہنا چاہتا ہوں حضرت یعقوب فرمایا پتر پریشان نہ ہو میں ہاں نہ معافی لے دینا لفظی جملہ ہے میں اگلا کیسے پڑھوں گا پھر کہہ رہا ہوں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں بولو تاکہ میں اگلا جملہ پڑھ سکوں پتر پریشان نہ ہو میں ہاں نہ معافی لے دینا چار دیواری میں جو اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے کہے کاکا پریشان نہ ہو میں تو انہوں معافی لے دینا اسے یعقوب کہتے ہیں قیامت کے دن جو کائنات کی آنکھ میں
ڈال کر کہے پریشان نہ ہونا، میں ہوں نا، معافی لے دیتا ہوں، انہیں محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور شادی ہو رہی ہے، عمر آدرا، جب شادی دی سمجھ آ رہی ہے ٹکا کے سبحان اللہ کھول رہا سبحان اللہ، کیتے رہیں، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کے دروازے پہ مرید کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اماں جی مرید ہاں، بابا جی نو ملن آیا۔ مولانا مجھے تکلیف ہوتی ہے اس طرح، میری طرف توجہ کریں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہے۔ ابو الحسن اندر وادی کڑا بابا جہاں میں کدھر کھجل ہوں ہونا ہے، دروازے سے پیچھے ہٹا مرید، پنڈ والوں چک والوں سے کہنے لگا بابا جی کتنے ملن گے؟ پنڈ والے کہ بڑے شادی جی پیر نے اثر دی نماز پڑھا گئے نے، شام آ کے پڑھان گے۔ یہ درمیان شام دے کھانے واسطے بالن آپے چھڑیاں لے کے آندے نے، اور تواڈا نو سمجھدار چھڑیاں نو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں تے سوئی گیس دی علاقے چوں آیا، شام واسطے چھڑیاں آپے لے کے آندے نے۔ ادھر چلا جا کو 2 مربع پنڈوں باہر جنگل دا ایریا ہے، اتنے کدھر چھڑیاں کٹھے کرتے ہوں گے، اتنے لب جا سن۔ مرید 2 مربع 4 مربع باہر آیا، اتو 4 کلومیٹر جدو پنڈے چو باہر جنگل اچ پہنچ گیا، عجیب منظر نظر آیا، جنگل دے شیر دی کانڈ تے بالنے، ابو الحسن تسبیح کر رہے نے، ابو الحسن تسبیح کر رہے نے، شیر جنگل دا بالن پنڈ وال لے کے جا رہے ہیں۔ مرید اگاں ودیا تواڈے سرائکیاں انگر جویں تساں سیداں نوں گوڑیاں تے ہتھ لا کے مل رہے ہو، ساڈے علاقے چ نہیں رواج ہے، اسی تے دوجا ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، تساں سیداں دے گوڑیاں نوں ہتھ لاندے ہو۔ پریشان نہ ہو جائے، ایتھے لکھیا، ایتھے لکھیا، میں پڑھ دیندا جے تواڈا دل کردا، تواڈا نہیں کیتا میں پھر پڑھ دیا، اور جا کے گوڑے نو ہتھ لایا، بابے اور متھا چومیا، ان سلام دعا لیا، ان دعاواں دتیاں، پتر ٹھیک ہے، طبیعت سیٹ ہے، گھر بار خیر ہے، جی سائیں سب ٹھیک ہے، اچھا چلا پھر گھر چلیے۔ جدو گھر دا لفظ آیا تے ادھر رنگ اڑ گیا، جدو ادھر رنگ اڑ گیا نا تے بابے ہوری ویکھ کے فرماندے نے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں سائیں کوئی نہیں، کوئی نہیں، چلو پھر گھر چلیے۔ اے جدو پھر گھر دا نام آیا نا دا پھر رنگ اڑیا، انہوں آدھے نے کوئی گل ہے؟ نہیں نہیں سائیں کوئی نہیں، چلو پھر گھر چلیے۔ بڑے بڑے کرو نزین ہیں، چلو پھر گھر چلیے، چائے شاہ پیئے چل کے۔ جب تیسری بھی رکھنا گھر چلیے تے ادھر رونگٹے کھڑے ہوئے نا تے او دی اکھ وچ اکھ پا کے فرماندے نے تو کدھر گھروں تے نہیں ہو آیا؟ تو گھروں تے نہیں ہویا؟ ہو سکے جی میں ہویا ہوں، اماں جی بڑے جلالا لیں گے، اور انہوں مسکرا کے فرماندے نے پریشان نہ ہو، او دے نال پیار کرنے ہاں تو یوں تو ہے ڈنگر ساڑی نوکری پہ کر دے گے۔ سمجھ آ رہی ہے مرد مومن کی، مسلمان کی زندگی سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان کی زندگی سراپا محبت ہے، مسلمان کی زندگی سراپا پیار ہے۔ بڑے بندے ہونے ایک دوجہ دے کناج گلاں پہ کرتے ہیں کہ اسی کتے پھرنے پہ تے قرآن کتے لے جانا چاہتا ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا اور لگا کے سبحان اللہ۔ میں کیا آیت پڑھ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رب جی بادشاہ نے ارشاد فرمایا اپنی گھر والی کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اللہ پاک پہ فرماندا ہے اپنی چدراہٹ سائڈ تے کر کے نہ گھر والی نال پیار نال گل کرو. گھر والی نال کیویں گل کرو؟ ہاں اج تے منو نہ پیار نال بھاویں گھر جا کے جو مرضی کر لے. گھر والے نال کیویں گل کرو؟ اچھا بھائی میں آگے پڑھوں؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا. فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. مالک فرماندہ ہے پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں یا ان میں کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں اچھی نہ لگے. چودھری میرے وال ویخ، چودھری میرے وال ویخ، میں بڑی دوروں آیا قرآن نال لے کے آیا. مالک فرماندہ ہو سکتا ہے بیوی میں آپ کو کوئی ایسی ادا نظر آئے جو آپ کو اچھی نہ لگے. ہو سکتا ہے کوئی فزیکلی کنڈیشن ایسی ہو جو آپ کو پسند نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی صرف بلڈ پریشر تھوڑی بات ہے، 4-5 بچوں کے بعد بیوی وہ تو نہیں رہتی نا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا خرابی ہو جو تمہیں اچھی نہ لگے. اچھا اللہ جی پھر کی کراں؟ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر بھی پیار کرنا ہوتے نال، پھر بھی وہ عزت کرنا، وہ نال عزت دا رشتہ تے قائم رکھ. اوے چودھری پی لے یار، پی لے پانی. میں حد ہو گئی ہے، خطاب میں کر رہا ہوں، کھانا میں نے نہیں کھایا، کبھی ادھر کوئی پانی پی رہا ہے، کبھی ادھر کوئی پانی پی رہا ہے. کوئی خیر ہے یار تسی پانی تے لگ گئے ہو. کیتیاں دے نہیں یاد ہوندیاں پھر نہیں بابا جی اصل بات یہ کہ یہ آیتیں سن کر گھبرا گئے ہیں کہ اچھا انی شان ساڈی گھر والی نہیں. او کاکا گھر والی کے سامنے کرو تہاڈی پڑھ لینا الرجال قوامون علی النساء. اور بندہ گھبرا گیا میں سائڈ تے بیٹھی آ جی ایک گل انہاں نوں بھی دس چھڈو. بھائی ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارا ممبر قرآن سے دور ہے، ہمارے اصحاب ممبر قرآن سے دور ہیں. قسم اس قرآن کی مجھے 1 گھنٹہ اور دو، جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں ابھی اور پڑھوں گا. یہ درمیان میں آپ کی دل خوشی کے لیے میں 1-2 جملے جو میں واقعات میں نے پڑھا ہے، ورنہ مجھے محتاجی نہیں ہے ان واقعات کی، میرے پاس ابھی قرآن موجود ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں اس میں کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا اس میں کوئی ایسی خرابی ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، پھر بھی اس کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے بار برکتاں لبدا پھرنا ہے، منو میری عزت دی قسم کر دی راضی کر لے، میں تیرے دی خیر دی کثرت نال بوئے کھول دیاں گا. کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بسم اللہ. اب بابا میرے بعد یہ سوچنا ہے آپ نے، میرے جانے کے بعد یہ سوچنا ہے اگر میرے بچوں کی ماں کا یہ مقام ہے تو میری اپنی ماں کا کیا مقام ہوگا. اور ویسے بھی آپ کی اپنی ماں کا مقام کیا ہے یا باپ کا مقام کیا ہے، اس پر اگر میں قرآن پڑھنا شروع کروں تو دن چڑھ جائے گا. اب میں آگے چلوں. ہم آئے تھے والذین صبروا، طاقت رکھتے ہوئے معاف کرو. آپ تو نہیں گئے؟ طاقت رکھتے ہوئے سارے بولو اللہ جی فائدہ. فرمائے ابتغاء وجہ ربہم. میں پھر پڑھوں گا ابتغاء وجہ ربہم. معافی مانگ کے میں اپنی مرضی سے ترجمہ کر لوں پیروں والا. اللہ فرماندہ ہے جی تو
طاقت رکھ کے میرے بندیاں دی عزت دا گور سکھ لوے نا رب دا مکھڑا مسکراندا ویکھے گا. ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا. اچھا میری گل تے سنو یار, میری گل سنو. اگر کسی بندے تے اللہ پاک ناراض ہو جائے تے پھر وہ دل کرے کہ اللہ میرے تے راضی ہو جائے. سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے, 1 کم 90 نمبر آیت ہے. نسخہ دیتا سو. پھر میں عرض کرنا, اگر کسی بندے تے اللہ پاک ناراض ہو جائے وہ دا دل کرے کہ اللہ سائیں راضی ہو جائے. سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ تے 1 کٹ 90 نمبر آئے تے نسخہ دیتا سو تے جے تسی تیار ہو تے میں پڑھ لینا. سبحان اللہ. اچھا نہیں پھر تسی تیار نہیں ہے تمام نہیں, جنہیں سننا ہے وہ اگے بہ گئی چوک بیٹھا ہے انت پاک. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بادشاہ فرمائے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اے جڑیاں تسی فضول قسماں نہیں سارا دن چکتے رہندے. جی مالک میں پوچھتا ہی نہیں انہاں قسماں دے بارے چ. سبحان اللہ. مالک کیوں نہیں پوچھتا؟ فرمایا اس لیے کہ ایک قسمہ تھوڑی نہیں, تسی تے عادت پوری کر دیو پے. یہ تانوں عادت ہو گئی ہے, تسی عادت پہ پوری کر دیو. ہاں لفظ ہے, ہاں اے بھی لفظ ہے, ہاں لکھا ہے وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. 4 بندیاں اچ بہ کے جے تو پورے انہماک نل توجہ نل قسم چوک کے مکر جائیں تے یؤاخذکم میری پکڑ آئے گی, پکڑ کہر آئے گا میرا تیرے تے, میرے جلال دی ذات چاہ جائے گا. مالک جی کوئی غریب آدمی غلطی کر بوے تے پھر تانوں راضی کرنا چاہے مسیتے آ جائے پکا پکا. فرمایا نہیں انج نہیں گل, جے تو میری ناراضگی دور کرنی ہے نا تے پھر ایک کام کر. مالک کی کرم فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. جا بنگلہ باغو بہار لگا جا, اتھوں کو 10 مسکین لب لے, انہوں نے کسی ہوٹل دے عزت نہ بٹھا کے لنگر کرا دے. اگر وہ مسکین لنگر کر دے مسکرا پے نا, میں ملائکہ نہ آکھاں گا میں انہوں معاف کر دیتا. سبحان اللہ. گھر جا کے سبحان اللہ سویرے چاٹی دی لسی پی کے آخ لیا جی. شوق والے مسکینہ نو لنگر کرا کے راضی کر دئیے تے اللہ گناہ معاف کرتا ہے, تے گھر والے نو راضی کریے پھر کیڑا چکر پہ بنتا ہے بھائی. جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی پھر جی مالک پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, من ہے نماز قائم رکھی اس بندے نے. سبحان اللہ. لے بھی آج سمجھ آئی جے بندے سانو پوچھتے رہیں دے سن شاہ جی نماز پڑھی دی مسیتے میں کیم کینجو دیئے, کیم کینجو دیئے, کیم کینجو دیئے. آج قرآن نے ونڈ کر دیتی ہے مسیتے پڑھی جاؤ بار مسکرا کے کیم کری جاؤ. مسیطیں پڑھی جاؤ بار محبت وانڈ کے قائم کری جاؤ. اچھا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اللہ فرماندا ہے کسی طریقے نال بہن بھرا کٹھے رکھ, رشتہ دار کٹھے رکھ, برادری کٹھی رکھ, کسی طریقے نال انہاں دے اندر دراڑا مکا, پاویں تینوں میرے دیتے ہوئے جو خرچ ہی کیوں نہ کرنا پڑے. سبحان اللہ. بھی سن دے ہو گئے. میں انفاق فی سبیل اللہ پہ بات کر نہیں سکتا. اگر میں یہاں پہ یہ چیپٹر شروع کروں گا تو دن چڑھ جائے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. ایتھوں ہی شروع کر لواں تے 8-10 آیتاں تے ایتھے ہی موجود نے. ہن تسی صرف اینا سمجھ لو کہ تسی ایک توڑا کنک دا ایک کلے میں سٹ کے گھر دی نو آ کے آندے ہو اللہ دی سپرد ہے, اللہ دا آسرا ہے. جدوں تسی او دے نام تے ایک توڑا سٹ کے آ جاندے ہو, او بڑا کریم ہے, ادھار نہیں کردا, 60 توڑے دے کے کلدا ہے. ہون بھی نہیں تو انہوں گل دی سمجھ آئی. اللہ فرماندا ہے جڑا بہن بھراواں تے خرچ کردا ہے نا او خرچ کردا تھک سکدا ہے, میں انہوں کمی نہیں آن دیاں گا.
انہوں نے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سبحان اللہ کہہ لو. سبحان اللہ. اچھا اب اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ پھر کبھی کر لیں گے، زندہ رہا تو بات ہوگی آپ کے ساتھ. ان آگے پڑھ لواں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ. لیوی بیلیو تسی اجازت دیو تے میں ایتھے خطاب چھڑ دینا، لیکن اگر تساں اے گل ضائع کر دیتی تے سمجھا جی میرا آنا بیکار ہو گیا ہے، میری محنت ضائع ہو گئی. یدرؤون بالحسنۃ السیئات. میں کیسے ترجمہ کروں اس کا؟ مالک فرماندہ ہے برائی کا بدلہ بھلائی کر کے ٹالتے ہیں. اللہ شاہی پہ فرماندہ ہے کوئی بڑی زیادتی بھی کرے نا، بڑی زیادتی کرے، چاچا ہے، ماما ہے، رشتہ دار ہے، بزرگ ہے، ماسی ہے، خالہ ہے. پتہ ہے میرے والد گرامی حضرت مخدوم مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ دا انتقال 2 محرم نماز فجر پڑھ دیا ہوا ہے. آپ نے کوئی گل ہو گئی کہ میں عرض کیتا جی میں اجازت جو میں گل کر رہا ہوں، میں الفاظ یاد نہیں ہونا دے، میں کہنے لگے کد نال گل کرے گا؟ میں کہ جی معافی نال. مینوں فرماندے نے ایک واری پھر آ. میں کہ جی معافی، معافی سمجھ دو نا، میں کہ جی معافی. مینوں نے ایک واری پھر آ. میں کہ جی معافی. مینوں نے ذرا توڑ کے آ. میں کہ جی معافی. مینوں انہوں نے مانا کر. میں کہ جی ماں ورگی، ماں جیسی. فرماندے نے کاکا شرم نہیں آندی جنوں ماں ورگی سمجھی اودے نال گلاں تھوڑی کری دے. کی سمجھ دیو پہ، کی سن دیو پہ تسی؟ جنوں ماں منہ آگ چھڑیے. ماں منہ دا مانا ہوندا ہے ماں کا چہرہ جدی شکل ویکھ کے اماں نظر آ جائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا زیادتی کا بدلہ محبت سے تو. سبحان اللہ. یار بڑا عجیب مرحلہ ہے. ساری تقریر ایک طرف ہے، یہ مرحلہ بڑا عجیب ہے. مطلب وہ شریکہ کٹی جانا، تم پیار کری جانا. ہوئے ہوئے میں کیسے آگے چھو. نظام الدین اولیاء سفر پہ کر دینے تھے کہ ٹھواں ڈوب دے پیا. وہ ٹھواں ڈوب رہا سی تے انہوں کھڑ دینے کہ بچ جائے. ٹھواں ڈوب دے پیا، انہوں کھڑ دینے تھے وہ ڈنگ مار دے. انہوں سوٹ کے اپنا ہاتھ مل دینے. انہوں پھر کھڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے. انہوں پھر کھڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے. اخیر انہوں کھڑ کے باہر ماریا. نال دے مرید نے آکھے شاہ جی انہیں ڈنگ مارنا نہیں چھڑیا، تسی بچانو باز نہیں آئے. حضرت نظام الدین فرمایا وہ ٹھوں ہو کے واہیاتی نہیں چھڑ دا، میں سید ہو کے نیکی کی میں چھڑ دوں. سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. اچھا اسے کہتے ہیں گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں. بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تسبیح کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھا. اچھا اللہ جی پھر فرمایا 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 بولو میں آگے بتاؤں کیا فرمایا. اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. جو بیٹھے ہو میں کیسے ترجمہ کروں؟ نوجوانوں سنو، اللہ قیامت کی کچہری میں فرشتوں سے کہہ رہا ہے نمازیوں کے لیے جنت کا ایک گیٹ کھولو، روزے داروں کے لیے جنت کا ریان نامی ایک گیٹ کھولو،
حاجیوں کے لیے جنت کا ایک گیٹ کھولو، ہاں زکاتیوں کے لیے جنت کا ایک گیٹ کھولو، صدقہ کرنے والوں کے لیے جنت کا ایک گیٹ کھولو۔ مالک پھر فرمایا من کل باب، یہ بندہ آ رہا ہے اس کے لیے میری جنت کے سارے گیٹ کھول دو۔ اللہ یہ نبی آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ رسول آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ غوث پاک آ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو اللہ آنکھ کھول رہا ہے؟ فرمایا وہ دلہا آ رہا ہے جو محبت کرتا رہا ہے، وہ بیٹا آ رہا ہے جو ادب کرتا رہا ہے، وہ بھائی آ رہا ہے جو بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا ہے، وہ بھتیجا آ رہا ہے جو چاچے کی عزت کرتا رہا ہے، وہ بھانجا آ رہا ہے جو مامے کا حیا کرتا آ رہا ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ من کل باب، میری جنت کے سارے دروازے کھولو اس کے لیے، اس لاڑے کے لیے جنت کے دروازے کھولو جس پر بیوی راضی ہے، اس بیٹے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولو جس پہ ماں راضی ہے۔ اور جسے سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ، سارے دروازے کھولو۔ اور فرشتوں جی کٹھے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو، جس دروازے سے اس کا دل کرے آنے دو۔ ملائکہ جی رک جاؤ، جہاں یہ آئے اس کی طرف چلے جاؤ اور اس گیٹ پر جا کر استقبال کر کے اس کے کھڑا کرو۔ جنت کی دہلیز پر قدم رکھے تو سلام علیکم، اسے کہنا محمد کا رب تجھے سلام کر رہا ہے، مصطفیٰ کا رب تجھے سلام کر رہا ہے۔ اللہ بادشاہ میری نمازوں کی وجہ سے کر رہا ہے، میرے روزوں کی وجہ سے کر رہا ہے، میرے حج کی وجہ سے کر رہا ہے، میرے زکاتوں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، سلام علیکم بما صبرتم، میں اس کی وجہ سے کر رہا ہوں جو تو طاقت رکھ کے معاف کرتا تھا نا۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ صبح ہو سکتی ہے، یہ مضمون خط نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن انسانیت کے لیے ہے، انسان کو انسان سمجھانے آیا ہے، انسان کو انسان منوانے آیا ہے۔ ابھی وہ حضرت فرما رہے تھے میں نے معراج کی آیت پڑھی ہے، تو معراج کا تعلق نبوت سے ہوتا تو الفاظ ہوتے سبحان الذی اسری بنبیہ۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ بلندیاں۔ کیا معنی ہے؟ کیسی بلندیاں؟ انلیمیٹڈ بلندیاں، سمجھ میں نہ آنے والی بلندی، کبھی نہ سمجھ میں آنے والی بلندی کو معراج کہتے ہیں۔ نبوت کے ساتھ تعلق ہوتا تو میں پیچھے ہٹ جاتا، بھائی نبی کا کام ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر الفاظ آتے سبحان الذی اسری برسولہ ہی تو میں پیچھے ہٹتا، بھائی رسالت کا کام ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر الفاظ آتے سبحان الذی اسری بمحمد ہی تو میں سمجھتا محمد کا منصب ہے، ہمارے والا چکر نہیں ہے۔ لیکن معراج کی آیت نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ بلندی ہم نے عبدیت میں رکھی ہے، یہ بلندی ہم نے کہاں رکھی ہے؟ اب یہ عبد کیا ہوتا ہے؟ اوے عبد کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوے اللہ کی قسم میں عبد کا معنی شروع کر دوں تو دن نکل آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد۔ جاؤ کسی مترجم کو جا کے دیکھ لو، یہاں عبد کا معنی غلام کیا ہے، عبد کا معنی غلامی ہے، عبدیت کا معنی نوکری ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ کا معنی آج کر لو۔ اللہ فرماتا ہے قیامت تک جسے غلامی اور نوکری کے گر آ جائے ہم اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو دکھ لگے مجھے یار۔ سبحان اللہ، جسے انسان کی قدر آ جائے، جسے انسانیت کی سمجھ آ جائے۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ چھوڑ رہا ہوں ممبر، واپسی سفر کروں گا، جا رہا ہوں، اجازت طلب کرتا ہوں،
جانے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دو کہ تمہارا آپس میں پیار کتنا ضروری ہے.